بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خارجی اور باغی لوگ تھے، اور وہی فتنہ پرور لوگ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے والے تھے، ان کی زبردستی بیعت کرنے والے تھے، تو ہمیں ناسبی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات مودودی صاحب خود کریں تو مودودی صاحب کے پیروکار مودودی صاحب پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ مودودی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 147 پر لکھتے ہیں کہ عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت، لیکن اس کے باوجود بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے والے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے تھے۔ تو یہ مودودی صاحب کا اپنا اعتراف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے والے وہی لوگ تھے جو باغی اور خارجی تھے، اور انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا تھا۔ تو ہمیں اگر یہ بات کرنے پر ناسبیت کا سرٹیفکیٹ تھمایا جائے تو پھر مودودی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور لیکن اصل اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ وہی لوگ خارجی اور باغی تھے اور فتنہ پرور تھے، اور ان کا سرغنہ مالک اشتر ملعون تھا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا، وہ ان کے قتل میں بھی ملوث تھا، اور وہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا اور ان کی بیعت کی۔ اور مودودی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 110 پر حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکال دیا تھا، مدینہ بدر کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاستیعاب میں 2 وجوہات نقل کی ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کو افشاں کر دیا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات صحابہ کرام سے کرتے وہ جا کر منافقین کو، مشرکوں کو بتا دیا کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے انہیں نقلیں اتارتے دیکھ بھی لیا، اس وجہ سے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ الاستیعاب میں اس روایت کی کوئی سند موجود ہی نہیں ہے، صحیح سند تو بہت دور کی بات ہے، اس روایت کی کوئی ضعیف سند بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہم پوری مودودیت کو یہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس روایت کی کوئی بھی سند دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہے تو وہ ہمیں لا کر دکھائیں، اور اگر بالفرض اس ضعیف روایت کو آپ کے بقول صحیح مان بھی لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا ہو حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جلا وطنی کی مدت تو اسلام میں صرف 1 سال ہے، تو پھر حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ مدینہ آئے، اور اگر یہ اعتراض کرنا بھی ہوتا، اگر یہ اعتراض بنتا بھی، تو وہاں پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عثمان پر یہ اعتراض کرتے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا، آپ اس شخص کو مدینہ میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو لہٰذا مودودی صاحب کا اس بلا سند روایت کی بنیاد بنا کر حکم بن ابی العاص اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کیے گئے کسی اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں اگر کسی مسلمان کا سر کسی دوسرے مسلمان کے سامنے لایا گیا تو وہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا جو حضرت معاویہ کے سامنے لایا گیا۔ اور شوق الزام میں مودودی صاحب یہ بھول چکے ہیں کہ اگر زمانہ اسلام میں کسی ایک شخص کا سر کسی دوسرے شخص کے سامنے لایا گیا ہے تو وہ سیدنا زبیر کا سر تھا جو حضرت علی کے سامنے لایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تو حضرت علی پر کوئی طعن نہیں کرتے۔ اور اگر اسی قاعدے کے تحت دیکھا جائے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر معاویہ کے پاس لایا گیا، تو اس اصول کے مطابق کیا آپ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا زبیر کے قاتل کہیں گے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دینے والا کہیں گے؟ اور اگر ایک شخص کا سر کسی دوسرے کے سامنے لایا بھی جائے تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس شخص نے اس کسی دوسرے کو مارنے کا حکم دیا ہو یا اس کو قتل کیا ہو۔
اگر اسی قانون کے تحت دیکھا جائے تو پھر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام حضرت علی پر آئے گا، تو کیا آپ حضرت علی کو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ٹھہرائیں گے؟ جس طرح آپ حضرت علی کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بالکل بری سمجھتے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بالکل بری ہیں۔ تو مودودی صاحب کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ اگر یہ اعتراض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جائے تو بالکل یہی اعتراض پھر حضرت علی پر بھی آئے گا۔ اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے صحابہ کی تعریفیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں بہت نرم ہیں، رحم دل ہیں۔ لیکن مودودی صاحب نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگایا کہ انہوں نے قبائلی عصبیت کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی سعدہ میں تشریف نہیں لائے تھے، تب تک انصار نے بھی یہی کہا کہ سعد بن عبادہ کو امیر ہونا چاہیے، یہی خلیفہ بنیں گے، اور سعد بن عبادہ بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کر خطبہ دیا اور انصار سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امراء قریش میں سے ہوں گے اور وزراء انصار میں سے ہوں گے؟ تو فوراً سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صدقتا، اے ابو بکر آپ نے بالکل سچ فرمایا، وزیر ہم میں سے ہوں گے اور آپ میں سے امیر ہوں گے۔ تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا، ان کی امارت کو مان لیا، تو یہ اعتراض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض مودودی صاحب کرتے ہیں کہ قبائلی عصبیت کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان ہی تب کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں موجود ایمان کو دیکھ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں میں موجود ایمان کو دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو ہمیں اس چیز کا حق کس نے دیا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنے تبصرے بیان کرتے پھریں اور ان کے آپس کے معاملات کو ڈسکس کرتے پھریں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور جنتوں کا اعلان ان کے ساتھ کر لیا ہے؟ اور مودودی صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہوئے یہ لکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کیسر و کسریٰ جیسا شاہی طرز زندگی اختیار کر لیا، اور عام عوام ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، عام لوگوں کو ان تک رسائی نہیں تھی۔ انہوں نے دربان رکھ لیے اور محافظ رکھ لیے تھے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محافظ رکھتا ہے تو یہ اس کی سادگی کے خلاف بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو محافظ رکھے ہوئے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مقرر ہوئے تھے۔ اور دوسری یہ بات کہ جو مودودی صاحب نے کی کہ وہ عام عوام ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لوگوں تک رسائی نہیں تھی، دربان آ جاتے تھے، عام عوام میں نہیں بیٹھتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مودودی صاحب کا واضح اور سراسر جھوٹ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن اس کے الٹ ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہایت سادگی پسند انسان تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کے احترام میں کھڑا ہوتا تو اسے وہ بٹھا دیا کرتے، اور عام عوام میں بھی آ کر بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان آ کر خطبہ دیتے، انہیں خلاف شریعت کاموں سے روکا کرتے تھے، اور باقاعدہ ایک مؤذن مقرر تھا جو آپ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے دعوت دیتا تھا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کو اپنی مسند پر بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مودودی صاحب نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے بھی اعتراضات کیے وہ صرف اور صرف مودودی صاحب کے دل کا کوڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمیں صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی کیسا تھا اور لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا۔ اور ہمیں اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اور اگر کوئی ایسے معاملات ہوئے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتوں کے وعدے ان سے کر لیے، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں رہتا کہ ہم ان کے متعلق اپنی زبانوں سے کوئی الفاظ نکالیں یا ان پر اعتراضات کرتے پھریں۔ تو ناظرین، یہ تھی چند مودودی صاحب کی کچھ عبارتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیں اور ان کی حقیقت کو واضح کیا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم مودودی صاحب کے نظریات کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔